السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سڈ وائس۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر قصور سے آئی ہے۔ یہ کہانی بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ جس نے ہمیں یہ کہانی ارسال کی ہے، ہم اس کی ہی زبانی آپ کو یہ کہانی سناتے ہیں۔ میرا نام علینا ہے۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں اس گھر میں شادی ہو کر آئی تھی۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ شدید گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے ہی کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک ہی ایک زوردار ہوا کے جھونکے سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے خوف سے میرا دل اچھل کر حلق کے باہر آ جائے گا۔ میں کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ہوا کے تیز جھونکے بار بار کھڑکی سے ٹکرا رہے تھے۔ ابھی تک نعمان ڈیوٹی سے واپس نہیں آیا تھا۔ نعمان میرا شوہر تھا۔ میں نے ٹیلی فون اٹھا کر کان سے لگایا تاکہ کال کر کے نعمان کی خیریت دریافت کروں، مگر اس کا نمبر آف آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے ساس سسر کے کمرے میں جا کر ان کو بتاؤں کہ رات کے 2 بجے ہیں اور نعمان ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر ہی میں نے اپنی 5 ماہ کی معصوم بچی کو دیکھا اور سوچا کہ اسے بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں تاکہ وہ ڈر نہ جائے، مگر نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر اپنے ساس سسر کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ گھر جسے رحمان پیلیس کا نام دیا گیا تھا، یہ ڈبل سٹوری مکان تھا اور 5 مرلے پر مشتمل تھا۔ یہ مکان خود ملک رحمان نے خرید کر بنایا تھا۔ ملک رحمان اور ان کی اہلیہ یعنی میرے ساس سسر ابھی زندہ ہے۔ انہوں نے جب یہ مکان خریدا تھا تو سب نے انہیں سختی سے منع کیا کہ یہ مکان خریدنے کا ارادہ ترک کر دے۔ بے شک وہ مکان کافی سستا مل رہا تھا، لیکن بہت سے لوگوں نے اس جگہ کو بھاری جگہ قرار دیا۔ جتنے منہ اتنی باتوں کے مترادف، کسی نے کوئی کہانی گھڑ کے سنائی تو کسی نے کوئی، مگر رحمان امین نے ان سب باتوں کو بالائے طاق ڈال کر یہی سوچا کہ سستا سودا ہو جانے کی وجہ سے لوگ اس سودے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے سسر فوراً سے پہلے اس مکان کو خرید کر اس کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ساری فیملی اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ یک کے بعد دیگرے سب بچوں کی شادیاں ہو گئی، حتیٰ کہ 13 سال کا ایک عرصہ بیت گیا اور رحمان امین اس بات کو بالکل بھول گئے۔ لیکن جب سے میری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے، لیکن کسی نے بھی ان واقعات کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ میں اپنے ساس سسر کا کمرہ زور زور سے بجا رہی تھی کیونکہ میں پہلے بھی کافی مرتبہ ڈر چکی تھی۔ اچانک سے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ان دونوں کی پرتشویش اور سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر ٹک گئی۔ کیا بات ہے پتر؟ رحمان امین نے پوچھا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ ابھی تک نعمان گھر نہیں پہنچے، میں نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ موسم بھی کافی خراب ہے، پہلے تو وہ سرے شام ہی لوٹ آتے تھے، مگر آج تو رات بیتتی جا رہی ہے، مگر ابھی میرا فکرہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے سسر نے ٹوکا۔ بیٹا معذرت چاہتا ہوں، تمہیں بتانا یاد نہ رہا۔ اس سے رابطہ ہوا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ آج وہ کسی کام سے دوسرے شہر جائے گا۔ تم فکر مت کرو اور سو جاؤ۔ میرے سانس میں کچھ سانس آئی، میں نے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میں تیز تیز قدم اٹھانے لگی تاکہ جلدی سے کمرے میں پہنچ جاؤں۔ ابھی میں کمرے سے تھوڑی دور ہی تھی کہ بجلی کڑکی اور اس کڑک میں نے دیکھا کہ نعمان پشت کیے کرسی پر ٹیک لگائے صحن میں بیٹھے ہیں اور ان کا بیگ ان کی دائیں جانب زمین پر پڑا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اس موسلا دھار بارش میں وہ کیسے بھیگ رہے ہیں، کیونکہ بادلوں کی گرج چمک اور موسم کی خوفناکیت سے انہیں کافی خوف آتا تھا۔ بجلی بار بار چمک رہی تھی جس میں نعمان اسے بار بار دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، خاص کر کے ان کے بیگ کو لے کر، کیونکہ اس میں ان کے ضروری ڈاکومنٹس ہوتے تھے۔ وہ اسے بارش میں کیسے بھگو سکتے تھے؟ حیرت کے مارے میری پیشانی پر سلوٹیں آنے لگی۔ میں اچانک ہی نعمان کی طرف بڑھی اور تھوڑے فاصلے پر کرسی پر بیٹھے نعمان کو مخاطب کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بارش میں کیوں نہا رہے ہیں؟ جلدی سے اندر آ جائیں، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ جواباً نعمان کا دایاں ہاتھ اٹھا، اس نے بیگ اٹھایا اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔
اس کے بعد میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ نعمان کا منہ دوسری طرف تھا۔ اچانک ہی بجلی کڑکی اور میں نے دیکھا کہ نعمان کا سر گردن پر یوں گھومنے لگا کہ جیسے کوئی روبوٹ ہو، اور اس کا چہرہ گھوم کر اس کی سن تان لگا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی بھیانک چہرہ تھا، بلکہ چہرہ کیا، گوشت پوش سے آ رہی ایک کھوپڑی تھی۔ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی نام و نشان نہ تھا اور آنکھوں کے گڑے خالی تھے۔ بس ایک زبان تھی جو بار بار سانپ کی طرح بڑھنا شروع کر دیتی۔ میرا پورا جسم خوف اور پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میرا من چاہا کہ میں پلک جھپکنے میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں اس زمین میں جکڑ گئے ہیں۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج میں اضافہ ہوا۔ اچانک ہی وہ عجیب الخلقت آدمی چلتا ہوا میرے پاس آ گیا اور زور سے بولا، بہت ہو گیا۔ اس نے اپنی زبان نکال کر پوری کھوپڑی پر پھیری۔ میں حیرت زدہ رہ گئی کہ اتنی لمبی زبان کسی جاندار کی نہیں ہوتی۔ ایک لمبا عرصہ تم لوگوں نے اس گھر میں قیام کیا ہے، اب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تم لوگوں کا جینا اجیرن کر دیں گے، اور اگر تم پھر بھی نہ گئے تو ہم جان تک لینے سے دریغ نہ کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ مخلوق یک دم سے غائب ہو گئی۔ مجھے اچانک ہی ہوش آیا تو میری سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ خوف کی زیادتی کے باعث میرے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ بمشکل تمام گرتے پڑتے میں اپنے کمرے میں پہنچی اور بیڈ پر تقریباً ڈھہ سی گئی۔ اس قدر شدید خوف کی وجہ سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کتنی ہی مشکل سے میں نے اپنی اس کیفیت پر قابو پایا اور اٹھ کر دروازے کو کنڈی لگا دی۔ جیسے ہی میں بیڈ کی طرف مڑی تو اگلا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری 5 ماہ کی بیٹی بیڈ پر موجود نہ تھی، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں اس کو بیڈ پر ہی لٹا کر گئی تھی۔ اس دوران اس نے کسی کو کمرے میں آتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ رات کے اس پہر آخر میری بچی کہاں گئی، کیونکہ ہر کوئی اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اچانک ہی میری سماعت سے پانی کے کسی برتن میں گرنے کی آواز آئی۔ میری نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹیچ واش روم کی طرف چلی گئی۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات مجھ پر حاوی ہونے لگے۔ بمشکل تمام میں نے باتھ روم کی طرف بڑھنا شروع کیا، کیونکہ یہ آواز باتھ روم سے ہی آ رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کچھ کھلا تھا اور کچھ بند تھا۔ میں نے زور لگا کر دروازہ کھولا تو اگلا منظر مجھے حواس باختہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میری 5 ماہ کی معصوم بچی ٹب میں بیٹھی نہا رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اچانک ہی اس کے اندر سے ایک زوردار آواز آئی، دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ پہلے ایک آواز اور اس کے ساتھ ہی درجنوں مرد اور عورتوں کی مشترکہ آوازیں میری سماعت سے ٹکرانے لگی۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن جب مجھے ہوش آیا تو میں نے رو رو کر اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ میرے سسر تو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ پلاٹ خرید کر یہ مکان تعمیر کروایا تھا۔ اچانک ہی میرے شوہر میرے سسر سے مخاطب ہوئے، ابو جی کیوں نہ ہم مولوی عبدالحق کے پاس چلتے ہیں، سنا ہے وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ہمارے گھر کا مسئلہ وہ ضرور حل کریں گے۔ میرے شوہر کی یہ بات سن کر میرے سسر نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد مولوی عبدالحق آ گئے۔ مولوی صاحب نے جب ہمارے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ وہیں رک کر چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگے اور میرے سسر سے بولے کہ آپ نے یہ مکان کیوں خریدا ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ یہ مکان میں نے خود تعمیر کروایا ہے، بس یہ پلاٹ میں نے خریدا تھا۔ وہ بولے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پورا علاقہ آسیب زدہ ہے اور یہ مکان جنات اور روحوں کی رہائش گاہ ہے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ لوگ اتنے سال سے یہاں کیسے رہ رہے ہیں؟ جس پر میرے سسر نے جواب دیا کہ مولوی صاحب میں تو کبھی جنات اور روحوں پر یقین ہی نہ رکھتا تھا، لیکن میرے گھر پر ہونے والے بے دربے واقعات نے مجھے اس قدر خوف زدہ کر دیا کہ میں آپ کو بلا لایا۔ اب آپ ہی ہیں جو ہمارے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر یہ گھر تیار کیا ہے اور یہ میرے بچوں کی ملکیت ہے۔ اب میں کیسے اس گھر سے دستبردار ہو سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اور گھر بنانے کے نہ تو پیسے ہیں نہ ہی ہمت۔ آپ مجھے بتائیں کہ آخر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مولوی صاحب یہ بات سن کر کچھ خاموش ہو گئے اور گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ انہوں نے گھر کے چاروں اطراف کا جائزہ لیا اور اچانک ہی بولنا شروع ہو گئے۔ وہ بولے وقت سیکنڈوں، منٹوں، گھنٹوں اور دن مہینوں اور سالوں میں پیچھے چھوڑ کر صدیوں کی مسافت طے کر جاتا ہے۔
وقت جیسے جیسے گزرتا ہے ویسے ویسے ہی اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں جب انگریز بڑے صغیر پر پوری طرح قابض تھے تو انہوں نے ہندوؤں کو ساتھ ملا کر ظلم کا بازار گرم کیا۔ تب یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا جسے انگریزوں نے جلد ہی خالی کروا لیا۔ یہ مکان جس میں آپ لوگ رہتے ہیں، یہاں پر انگریزوں نے بہت سے مسلمانوں اور ہندوؤں کو مار گرایا تھا اور ایک گڑھا کھود کر ساری لاشوں کو اس کی نظر کر دیا تھا۔ بس یہ وہی نیک روحیں یہاں دفن ہے۔ اب خود اندازہ لگاؤ وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ تم لوگ ان کے دفن جسموں کے اوپر چلو پھرو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں بار بار ڈرا دھمکا کر یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے یہ مکان تعمیر کیا ہے۔ اچانک ہی مولوی صاحب بولے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور وہ اٹھ کر چل دیے۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد دونوں باپ بیٹا سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ تب ہی میرا چھوٹے والا دیور اچانک بولا کہ میں شہر میں ایک عامل کو جانتا ہوں، وہ کالا علم کرتا ہے اور اس کے علم کا ڈنکا بجتا ہے۔ میرے سسر نے جواب دیا، ہم کالا علم کرنے اور کروانے والوں کو اپنے گھر میں کیوں بلائیں؟ کیونکہ کالا علم کرنے والا ایمان سے فارغ ہوتا ہے۔ اگر اس مصیبت کا کوئی حل نہ نکالا گیا تو ہمیں کوئی مالی اور جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دیور نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ موہد لال کالے علم کا ماہر تھا۔ جب اس نے تمام ردات سنی تو وہ بولا کہ یہ چٹکی بجانے کا کام ہے اور میں تمام آتماؤں کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ اسے لے کر میرا دیور اپنے گھر آ گیا۔ گھر کی تمام عورتیں اور بچوں کو مزید واقعات اور حالات سے بچانے کے لیے میرے سسر رحمان امین نے اپنے بڑے بھائی کے ہاں بھیج دیا۔ اس عامل کو ساری حقیقت سے روشناس کروا دیا گیا۔ تھوڑی دیر تو وہ ان کے ساتھ صحن میں بیٹھا رہا۔ اس نے کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا اور اپنی گول گول آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک ہی بولا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے اور پورے گھر پر آتمائے تسلط قائم کیے ہوئے ہیں، ان سے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس عامل نے ان دونوں کو زمین پر بٹھایا اور ایک دائرہ ان کے گرد کھینچا اور سختی سے نصیحت کی کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، ورنہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ اس کے بعد وہ خود بھی ایک دائرہ لگا کر اس میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے ایک چھوٹا سا چراغ رکھا اور اس میں کڑوا تیل ڈالا جس کی بدبو ارد گرد پھیل گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ عامل نہ جانے کیا بڑبڑاتا رہا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ یک لخت سب نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر سے پہلے رونے اور پیٹنے کی آوازیں آئی، اس کے بعد ایک دم سے کئی وجود زمین سے باہر نکلنے لگے۔ سب کے سب خون میں لت پت تھے، ان میں مرد اور عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ان کی تعداد کا اندازہ تو ٹھیک سے نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 2-3 درجن ہوں گے، اور سب نے آتے ہی اس عامل کو گھیر لیا۔ میرے سسر اور میرے شوہر یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ دوسرے ہی لمحے فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ کسی اور کی نہیں، اس عامل کی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ اس عامل کا جسم یک لختی فضا میں بلند ہوا اور جیسے ہی نیچے آیا ساری بلائیں اس پر ٹوٹ پڑی اور پلک جھپکتے ہی اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی۔ عامل کا یہ انجام دیکھ کر یہ دونوں باپ بیٹا سمجھ گئے کہ اب اس حسار کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ موت تو ان کے سر پر ناچ رہی تھی۔ انہیں کامل یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ بلائیں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ اچانک ہی وہ ان کو دیکھ کر بولی، جب ہم نے ایک بار کہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ تو عقل کے ناخن کیوں نہیں لیے؟ کیوں جان بوجھ کر ہم سے کوئی جانی نقصان کروانا چاہتے ہو؟ کوئی بھی طاقت، خاص کر یہ غیر مسلم، ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ایک ساتھ ہی سب نے مل کر جملہ ادا کیا۔ تب میرے سسر بولے کہ ہم کہاں جائیں گے، سب کچھ اس گھر پر لگا دیا ہے۔ اچانک ہی ان میں سے ایک بولا کہ یہاں سے دائیں جانب نکڑ والے مکان میں چلے جاؤ، تمہارا سارا سامان وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ مکان اس مکان کے بدلے میں دگنا بڑا ہے اور اس کے کاغذات بھی تمہیں وہیں مل جائیں گے۔ وہ مکان بھی تمہارے نام کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں نقدی بھی رکھی ہے تاکہ تم لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ بس اس کے بدلے میں تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ ساری بلائیں اچانک پھر سے بولنے لگی۔ کیسا کام؟ ان دونوں کے منہ سے ایک دم نکلا۔ ہم لوگ بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں،
جیسا کہ تمہیں مولوی صاحب نے بھی بتایا۔ بس ہر جمعرات اس مکان میں آ کر قرآن خوانی کروا دینا اور شام کے بعد حویلی میں خوشبو پھیلا دینا۔ میرے سسر بولے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم ایسے ہی چلے جاؤ، تمہارے پہنچنے سے پہلے تم لوگوں کا سامان وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ جنات اور بلائے خوفناک لہجے میں بولی۔ دونوں باپ بیٹے اللہ کا شکر بجا لائے کہ ان بلاؤں کے چنگل سے نجات مل چکی تھی۔ وہاں سے باہر نکلے، ان کے نکلنے کے ساتھ ہی گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو حیران اور ششدر رہ گئے کیونکہ گیٹ پر ایک بڑا موٹا سا تالا لگا تھا۔ انہوں نے ایک نظر گھر کو دیکھا کیونکہ اس گھر کے ساتھ ان کی کئی یادیں وابستہ تھی، لیکن وعدے کے مطابق انہیں اس گھر میں نہ صرف کاغذات ملے بلکہ اتنی نقدی بھی مل گئی تھی کہ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ جہاں انہیں اس مکان کے چھن جانے کا ملال تھا، وہیں انہیں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ انہیں اس سے بہتر مکان نہ صرف مل گیا تھا بلکہ نقدی بھی مل گئی تھی اور ان کی ساری زندگی عیش میں گزر سکتی تھی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل سڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔